خاموشی ایک ایسی طاقت ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر اس کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ زندگی کی دوڑ دھوپ میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ خاموشی ہمیں اندرونی سکون فراہم کرتی ہے، ہمیں سوچنے کا موقع دیتی ہے اور ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ خاموش رہنا کب ضروری ہے۔ مثلاً کسی بحث یا جھگڑے میں جہاں غصے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہاں خاموشی کو اپنانا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی دوسروں کو سننے کا نام ہوتا ہے۔ جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ خاموشی تعلقات میں مضبوطی لاتی ہے۔ عبادت یا مراقبے کے دوران خاموشی ایک روحانی تجربہ بن جاتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی روح کے قریب لے جاتی ہے اور ہمیں زندگی کی حقیقی حقیقتوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ خاموشی ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے، ہمیں اپنی ذات کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اس لمحے میں ہم اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کو پہچان سکتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموشی زندگی کی سب سے بڑی عیاشی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں وہ سکون فراہم کرتی ہے جو شور شرابے میں ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا خاموشی کو اپنائیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں زندگی کے شور و غل میں سکون فراہم کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں، کبھی کبھی خاموش رہنا ہی بہترین جواب ہوتا ہے۔ خاموشی کی طاقت ایک ایسا موضوع ہے جو ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں میں گہری اہمیت رکھتا ہے۔ خاموشی نہ صرف ایک فطری ضرورت ہے بلکہ ایک طاقتور ہتھیار بھی۔ جسے ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہماری زندگی میں سکون، سمجھداری اور خود آگاہی بڑھ سکتی ہے۔ دوستو، خاموشی ہمیں اندرونی سکون فراہم کرتی ہے۔ جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن بہتر طور پر توجہ مرکوز کر سکتا ہے۔ مراقبہ کے دوران خاموشی کا استعمال ہماری روح کو تقویت دیتا ہے اور ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ اس دوران ہم اپنی روحانی طاقتوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور زندگی کی گہری حقیقتوں کو جان سکتے ہیں۔ خاموشی کا ایک اور پہلو تعلقات میں بہتری لانا ہے۔ جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں تو یہ سننے والے کو احساس دیتا ہے کہ ہم ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ رویہ تعلقات میں اعتماد اور احترام پیدا کرتا ہے۔ مثلاً جب کوئی دوست یا رشتہ دار اپنا دل کھول رہا ہو تو اس وقت خاموشی اختیار کرنا اور غور سے سننا ایک بہترین رویہ ہوتا ہے۔ دوستو، جھگڑوں اور اختلافات کے دوران خاموشی اختیار کرنا اکثر سب سے دانشمندانہ عمل ہوتا ہے۔ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہمارا ہر لفظ جذباتی ہوتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ ہم کچھ ایسا کہہ دیں جو بعد میں پچھتاوا لائے۔ اس وقت خاموش رہنا بہتر ہے کیونکہ یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم صورتحال کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کریں۔ خاموشی ہمیں خود آگاہی حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب ہم اکیلے اور خاموش ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کو بہتر طور پر جان سکتے ہیں اور خود کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور دوستو، ایک اہم بات، خاموشی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے میں بھی مددگار ہوتی ہے۔ جب ہمارا ذہن پرسکون ہوتا ہے اور شور سے آزاد ہوتا ہے تو ہم بہتر طور پر سوچ سکتے ہیں اور نئے خیالات اور تصورات پیدا کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے اندر کی تخلیقی قوتیں جاگ جاتی ہیں اور ہم نئے منصوبے بنا سکتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہماری سماجی زندگی میں بھی اس کے بہت سے اثرات ہیں۔ سماجی زندگی میں بھی خاموشی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی محفل میں خاموش رہ کر زیادہ بہتر تاثر دے سکتے ہیں۔ دوستو، آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ خاموشی کی طاقت کو سمجھیں، اسے اپنائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔